बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। آج 4 اگست ہے۔ دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ اب سے تھوڑی دیر بعد 8 بجے ہمایوں دلاور صاحب عمران خان کا کیس سنیں گے۔ آج کے روز ہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب بھی اس کیس کی سنوائی کریں گے، لیکن ان کے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس وقت عمران خان کا توشہ خانہ کا کیس سنیں۔ اور آج ہی سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس سنا جانا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں یہ کیس عامر فاروق کے فیصلے کے بعد سنے جانے کی شنید ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے خلاف عمران خان کی طرف سے کئی بار عدم اعتماد کیا گیا ہے، اصرار کیا گیا ہے کہ ہم ہی آپ کے سارے کیس سنیں گے، ہم ہی ڈیسائیڈ کریں گے۔ ہمایوں دلاور صاحب اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں۔ ہمایوں دلاور صاحب کی اگر آپ پوسٹیں دیکھیں تو اس پر دیکھنے والا ششدر رہ جاتا ہے کہ کیا ایسی پوسٹ کوئی پڑھا لکھا شخص کر سکتا ہے؟ کسی بھی سطح کا کوئی بھی شخص ایسی پوسٹ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا، سوائے طلال چودھری کے۔ یہ اسی طرح کی فوش پوسٹیں ہیں جس طرح سے طلال چودھری فوحش گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بار بلاول بھٹو زرداری کو کہا تھا کہ آپ کے آنسو نکل آئیں گے۔ انہوں نے طلال چودھری نے میاں نواز شریف کا بھی اس حوالے سے نام لیا تھا، اور اتنی ہی زیادہ فوحش پوسٹیں ہیں ہمایوں دلاور صاحب کی، اور ساری کی ساری وہ پوسٹیں عمران خان کے خلاف ہیں جن کا انہوں نے اقرار کیا ہے، اور اب وہی عمران خان کے اور آج وہی عمران خان کا کیس ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں۔ کئی دن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج ہی ہمایوں دلاور عمران خان کو نااہل کر دیں گے، عمران خان کو سزا سنا دیں گے، تو بالآخر آج بھی کچھ لوگوں کی تان اسی پر آ کے ٹوٹی ہے کہ آج ہمایوں دلاور صاحب عمران خان کو سزا سنا کر ہی اٹھیں گے، اور 8 بجے انہوں نے کیس کی سماعت رکھی ہوئی ہے۔ 8 سے 8:30 ہو جائیں گے، 9 بج جائیں گے۔ ان لوگوں کو یہی امید ہے کہ آج عمران خان کو سزا ہو جائے گی۔ اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عامر فاروق صاحب اور ہمایوں دلاور صاحب کے مابین ملی بھگت ہے، گٹھ جوڑ ہے۔ وہ پورا موقع دے رہے ہیں ہمایوں دلاور کو فیصلہ کرنے کا۔ کچھ لوگوں کو یہ امید ہے کہ کل بھی وہ اپنے فیصلے اس وقت دیں گے، جیسے کہ انہوں نے کئی فیصلے جو 1 درجن کے قریب ہیں محفوظ کیے ہیں، جب ہمایوں دلاور صاحب عمران خان کو سزا سنا دیں گے یا اس حوالے سے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیں گے۔ عامر فاروق صاحب کے بارے میں یہی رائے ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ ان کو پورا موقع دے رہے ہیں سزا سنانے کا۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا عمران خان کو آج سزا سنا دی جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں، قطعی نہیں۔ آج عمران خان کو سزا نہیں سنائی جائے گی، بالکل نہیں سنائی جائے گی، قطعی طور پر نہیں سنائی جائے گی۔ حالانکہ عمران خان خود بھی اس حوالے سے مایوسی کا اظہار اپنی رات کی تقریر میں کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان کو آج سزا نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی بھی چند ایک وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کیس سراسر جھوٹا ہے، غلط ہے۔ عمومی طور پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک فیصلے یہاں پہ ہوتے ہیں، ایک فیصلے وہاں پر بھی ہوتے ہیں۔ یہ بہرحال ہم مسلمانوں کی دلیل ہے جس کو کمزور بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس سے تگڑی دلیلیں بھی ہیں کہ عمران خان کو آج سزا نہیں ہوگی۔ اس میں سے ایک تو یہ دلیل ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن ہمیشہ کے لیے مسلم لیگ نون کے لیے بھاری ہوتا ہے۔ عمران کے لیے جمعہ کا دن ہمیشہ سے متبرک، مقدس اور مبارک رہا ہے۔ یہ بھی وجہ ہے کہ عمران خان کو آج کوئی بھی سزا نہیں سنائی جا سکے گی۔ تیسری اور بڑی، بلکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ناظرین میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب سے عمران خان کو فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ بتائیے کہ آپ کے جاننے والوں میں سے کتنے لوگ عمران خان کے مخالف ہوئے ہیں؟ عمران خان کے حامی ہر ادارے میں، ہر شعبے میں، ہر پارٹی میں، ہر جگہ پر موجود ہیں۔
آپ جن کو جانتے ہیں ان میں سے آپ بتائیے کہ کتنے عمران خان کے یہ حکومت آنے کے بعد مخالف ہو گئے؟ مجھے تو ایک بھی نظر نہیں آیا، آپ کو بھی یقینی طور پر ایسا ایک بھی دکھائی نہیں دیا ہوگا، اور نہ ہی ہے۔ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں بے گناہ سمجھنے والے، عمران خان کی دیانت کی گواہی دینے والے، عمران خان کو مشکلات اور مصائب سے بچانے کی کوشش کرنے والے، جیسا کہ پہلے کہا، ہر جگہ پر ہر ادارے میں موجود ہیں، اور ان اداروں میں بھی جہاں سے عمومی طور پر عمران خان کے لیے خیر کی خبر نہیں آتی، لیکن جب عمران خان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، بہت بڑی مصیبت میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس وقت یہ لوگ بروئے عمل آ جاتے ہیں، بروئے کار آ جاتے ہیں۔ تو کل بھی ایسا ہی ایک دن ہے۔ یہی میری سب سے بڑی دلیل ہے کہ عمران خان کو سزا آج نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی، قطعی طور پر نہیں ہوگی۔ آپ بھی یقین رکھیے، بے فکر رہیے، عمران خان کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سلامتی کے لیے، استحکام کے لیے بھی دعا نہایت ضروری ہے۔ اس یقین کے ساتھ کہ عمران خان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ حافظ۔